فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاستی وزیر آئی ٹی ڈی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے مرکز کے تعاون سے ٹی فائبر کے ذریعے 20 Mbps رفتار سے تمام گھروں کو انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت 9000 دیہاتوں کو انٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور مزید 5000 دیہاتوں کو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی فراہم کرنے کے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سریدھر بابو نے کہا ہے کہ حکومت نے مرکز سے اس پروجیکٹ کے لیے 9000 کروڑ روپے فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے انٹرنیٹ کی سہولت کی فراہمی کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 3 دیہاتوں کا انتخاب کیا ہے، جن میں سنگاریڈی ضلع کا سنگوپیٹا گاؤں، نارائن پیٹ ضلع کا مدور گاؤں اور پیدا پلی ضلع کا اڈاوی سری رام پور شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام اس سہولت کے ذریعے انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ کیبل ٹی وی کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے مزید کہا کہ ان دیہاتوں کو 360 ڈگری CCTV کیمروں اور AI ٹیکنالوجی کی خدمات حاصل ہوں گی اور حکومت ان گاؤں میں 2 ماہ تک 3 پائلٹ پروجیکٹ کی خدمات کی جانچ کرے گی اور اس سال دسمبر تک سارے تلنگانہ میں پھیلا دیا جائے گا۔ ٹریفک خلاف ورزیوں اور سڑک کی حفاظت کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تلنگانہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے 1 اپریل سے 31 اگست 2024 تک 6916 ڈرائیونگ لائسنس معطل کیے ہیں۔ یہ معطلیاں زیادہ تر سنگین جرائم جیسے اوور سپیڈنگ، نشے میں ڈرائیونگ، مال بردار گاڑیوں میں مسافروں کو لے جانا، غلط سمت میں ڈرائیونگ اور اوور لوڈنگ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ ریاست کی سڑکوں کی حفاظت کے اعداد و شمار ایک سنگین تصویر پیش کرتے ہیں جس سے سخت نفاذ کی ضرورت واضح ہوتی ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں تلنگانہ میں مہلک حادثات میں 21745 مرد اور 13308 خواتین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی اوسطاً 20 افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ متاثر افراد کی اکثریت کی عمر 25 سے 45 سال کے درمیان تھی، جو کہ کام کرنے والی عمر کے لوگوں پر اس المناک اثر کو ظاہر کرتی ہے۔ نشے میں ڈرائیونگ کے خلاف سخت کارروائیاں۔ نشے میں ڈرائیونگ کے خلاف ایک سخت کریک ڈاؤن کے تحت حیدرآباد ٹریفک پولیس نے خصوصی مہم کے دوران 4056 ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کیے۔ صرف 12 اگست کو 65 خلاف ورزی کرنے والوں کو نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے پر جیل بھیجا گیا، جس سے اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس دوران عدالتوں نے بھی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے مجرموں پر کل 76,73,700 روپے کے جرمانے عائد کیے ہیں۔ سڑک کی حفاظت کو بڑھانے کی کوششوں میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ٹریفک پولیس نے مختلف عدالتوں میں 3495 چالان داخل کیے اور نمٹائے، جس سے جواب دہی کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا گیا۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات حیدرآباد نے اگلے 2 دنوں میں تلنگانہ کے کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ طوفان اور آسمانی بجلی گرنے کی وارننگ جاری کی ہے۔ محکمے نے پیش گوئی کی کہ 20 اور 21 ستمبر کو ریاست میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشیں ہوں گی۔ متوقع موسمی حالات کے جواب میں IMD حیدرآباد نے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ خود حیدرآباد میں 20 ستمبر تک آسمان ابر آلود رہنے کی توقع ہے اور جمعے تک ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مانسون کی موجودہ بارش ایک نمایاں اضافہ۔ اس سال کے جنوب مغربی مانسون کے دوران تلنگانہ میں بارش میں 34% کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ریاست میں عام 668.6 ملی میٹر کے مقابلے اوسطاً 898.1 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں بھی معمول سے زیادہ 703.6 ملی میٹر بارش ہوئی، جو کہ عام 548.8 ملی میٹر سے 28% انحراف ہے۔ حیدرآباد کے اندر نامپلی میں سب سے زیادہ اضافی بارش ہوئی ہے، جو 809.6 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ عام 543.3 ملی میٹر سے 49% زیادہ ہے،
چونکہ آنے والے دنوں میں گرج چمک کے ساتھ طوفان کی توقع ہے۔ اس مانسون سیزن کے دوران ریکارڈ کی گئی کل بارش میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیونکہ موسمی حالات سنگین ہو سکتے ہیں۔ RTO حیدرآباد ایسٹ زون کا دورہ کرنے والے درخواست دہندگان کو کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ نیٹ ورک ہارڈ ویئر کی خرابی کے باعث آپریشن میں خلل پڑا۔ بہت سے لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ دوپہر 1 بجے کے قریب نوٹس جاری کیا گیا اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ نوٹس میں انکشاف کیا گیا کہ رکاوٹیں کیبل کے ٹوٹنے سے نیٹ ورک ہارڈ ویئر کو متاثر کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ نتیجے کے طور پر RTO دن بھر لین دین پر کارروائی کرنے سے قاصر رہا۔ جواب میں دفتر نے تقرریوں کو اگلے دستیاب کام کے دن تک دوبارہ شیڈول کرنے کی درخواست کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ RTO آفس نے متاثرہ افراد کی مایوسی کو تسلیم کرتے ہوئے ہونے والی زحمت کے لیے معافی نامہ جاری کیا۔ تکنیکی مسائل کو حل کرنے اور جلد از جلد معمول کی کارروائیوں کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ ایک متنازع واقعے میں وزیر جوپلی کرشنا راؤ کو ناگر کرنول ضلع میں دلتوں کے تئیں اپنی تضحیک آمیز تبصروں کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب وزیر نے جاترا پول گاؤں سروے نمبر 508 میں گروکلا اسکول کی تعمیر کے ارادے سے زمین کا دورہ کیا۔ 8 ایکڑ پر مشتمل یہ زمین مبینہ طور پر دلت خاندانوں سے حاصل کی گئی تھی۔ اپنے دورے کے دوران وزیر سے دلت برادری کے احتجاج سے ملاقات ہوئی جنہوں نے سوال کیا کہ ان کی زمین کو اسکول کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا۔ اس کے جواب میں وزیر کرشنا راؤ نے سخت الفاظ میں ان کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں چپ رہنے کا کہا اور ان کے خدشات کو فضول تنازعات قرار دیا۔ وزیر کے تبصروں نے مختلف حلقوں سے غم و غصے اور مذمت کو جنم دیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے دلت برادری کے تحفظات کے تئیں ان کی بے حسی پر تنقید کی۔ صورتحال نے زمین کے حقوق کے وسیع تر مسائل اور پسماندہ برادریوں کے ساتھ سلوک کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گنیش مورتیوں کے وسرجن کے دوسرے دن گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے سینیٹیشن سٹاف کی جانب سے سڑکوں کی مناسب صفائی کا انتظام کیا گیا۔ شہر کی سڑکوں کی بہتر صفائی کو یقینی بنایا گیا کیونکہ گزشتہ روز گنیش مورتیوں کے وسرجن کے موقع پر سڑکوں پر جا بجا کچرا ڈالا گیا تھا۔ ہر 100 میٹر کی دوری پر ایک سینیٹیشن ٹیم بنائی گئی تھی۔ شہر بھر میں تقریباً 200 ٹیموں کی تشکیل عمل میں لائی گئی۔ کمشنر GHMC امراپالی نے کہا کہ کچرے کی فوری صفائی کے لیے اقدامات کیے گئے تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی دوران GHMC کی جانب سے پیپلز پلازا نیکلس روڈ پر گنیش کی مورتیوں کو وسرجن کے لیے لانے والے کرین آپریٹرز اور بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے مفت ناشتے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اس ناشتے سے گنیش منڈپوں کے ذمہ داروں نے بھی استفادہ کیا۔ تقریباً 2000 افراد نے ناشتے سے استفادہ کیا۔ محبوب آباد تلنگانہ میں کسانوں نے بجلی حکام کی لاپرواہی کی وجہ سے مویشیوں کی گاڑی کا استعمال کرتے ہوئے جلے ہوئے ٹرانسفارمروں کو منتقل کرنے کا سہارا لیا۔ ماری پیڈا منڈل کے تحت رامپور گاؤں میں یہ ٹرانسفارمر 15 دن پہلے شدید بارش کی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود حکام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اپنی فصلوں کو خشک ہونے سے بچانے کی فوری ضرورت کا سامنا کرتے ہوئے کسانوں نے بار بار حکام سے مدد کی درخواست کی۔ ان کی کوششوں کے باوجود کوئی مدد سامنے نہیں آئی، جس کی وجہ سے وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ کسان اپنی آبپاشی کو متاثر کرنے والی بجلی کی بندش کو دور کرنے کے لیے تباہ شدہ ٹرانسفارمرز کو منتقل کرنے کے لیے بیل گاڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ضرورت کے وقت غیر ذمہ دار یوٹیلیٹی سروسز کے اہم مسئلے کو اجاگر کرتی ہے کیونکہ کسان اپنی فصلوں اور معاش کو بچانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ پیدائش کے دوران نومولود کی موت کے بعد تلنگانہ کے ایک اسپتال میں نرسوں پر سنگین الزام لگایا گیا ہے۔ یہ واقعہ سوریا پیٹ ضلع کے حضور نگر ایریا اسپتال میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق گرم پنڈو تانڈا سے تعلق رکھنے والی رینوکا
کو پیٹ میں شدید درد کی وجہ سے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اس کے شوہر نے نرسوں پر ڈیلیوری کا الزام لگایا ہے، جس کی وجہ سے نومولود کی موت واقع ہوئی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ شدید درد کے باوجود ڈاکٹروں نے ان کی اہلیہ کی عیادت نہیں کی اور نرسوں نے مناسب طبی نگرانی کے بغیر ڈیلیوری انجام دیا۔ لواحقین کا الزام ہے کہ اسپتال کے عملے کی طرف سے مناسب دیکھ بھال اور توجہ کا فقدان تھا، جس کے نتیجے میں افسوسناک نتائج برآمد ہوئے۔ اس واقعے نے سہولت پر فراہم کی جانے والی طبی دیکھ بھال کے معیار کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ ایک غیر معمولی اور دل دہلا دینے والے انداز میں کاکیناڈا گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے فلم اڈورس کے مناظر دکھاتے ہوئے ایک بیدار کرینیوٹومی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ایک خاتون مریض سے برین ٹیومر کو کامیابی سے ہٹا دیا۔ ٹونڈنگی منڈل سے تعلق رکھنے والی مریضہ اے اننت لکشمی 55 سالہ کی دماغی رسولی کی سرجری ہو رہی تھی۔ طریقہ کار کے دوران اسے بیدار اور پرسکون رکھنے کے لیے میڈیکل ٹیم نے فلم اڈورس کے جونیئر NTR اور برہمانندم کے مزاحیہ مناظر دکھانے کا انتخاب کیا۔ اس جدید طریقے سے مریض کو 2.5 گھنٹے کے آپریشن کے دوران آرام دہ اور پرسکون رہنے میں مدد ملی۔ سرجری کامیابی سے مکمل ہو گئی اور ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ مریض کو 5 دنوں کے اندر فارغ کر دیا جائے گا۔ کاکیناڈا گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل میں اس منفرد جراحی کے طریقہ کار کی کامیابی کو بڑے پیمانے پر سراہا گیا اور طبی ٹیم کو ان کے تخلیقی اور مؤثر طریقہ کار کے لیے سراہا گیا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے ملک میں بڑھتے بلڈوزر معاملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس سلسلے میں پورے ملک کے لیے یکساں رہنما اصول بنائے جانے چاہیے۔ مایاوتی نے سوشل میڈیا پر اپنے پوسٹ میں لکھا، بلڈوزر انہدام قانون کی علامت نہیں ہونے کے باوجود اس کے استعمال کا بڑھتا رجحان تشویشناک ہے۔ اگر بلڈوزر اور دیگر کسی معاملے میں جب عام لوگ اس سے متفق نہیں ہوتے ہیں تو پھر مرکزی حکومت کو ایک قدم آگے بڑھ کر اس پر پورے ملک کے لیے یکساں گائیڈ لائنز بنانا چاہیے، جو ابھی نہیں کیا جا رہا۔ مایاوتی نے آگے کہا کہ ورنہ بلڈوزر ایکشن کے معاملے میں سپریم کورٹ کو اس میں دخل دے کر مرکزی حکومت کی ذمہ داری کو خود نہیں نبھانا پڑتا جو یہ ضروری تھا۔ مرکزی و ریاستی حکومتیں آئین و قانونی راج کے عمل پر ضرور توجہ دیں تاکہ عام لوگوں کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آگے پیچھے ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے تحت مکیش امبانی کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔
और वो अब एक मुकाम और फिसल कर 12वें नंबर पर आ गए, जिसके बाद उनकी टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से दूरी थोड़ी और बढ़ गई है। हालांकि गौतम अडानी को एक पोजीशन का फायदा हुआ है और वो 16वें से 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की ताज़ा रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अब 112 अरब डॉलर की कुल जायदाद के साथ 12वें पोजीशन पर हैं। मुकेश अंबानी को पछाड़ते हुए अमांसियो और टेगा दुनिया के अरबपतियों की फहरिस्त में 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी जायदाद 113 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी की मलकियत में जहां एक तरफ 335 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, तो वहीं दूसरी जानिब अमांसियो के नेटवर्थ में 1.24 अरब डॉलर का जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसी फर्क ने मुकेश अंबानी को लिस्ट में एक नंबर पीछे ढकेल दिया है। अरबपतियों की फहरिस्त में एलन मस्क 249 अरब डॉलर की मलकियत के साथ बदस्तूर पहली पोजीशन पर अपनी जगह बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि कमाई की बात की जाए तो मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग टॉप पर हैं। मार्क जकरबर्ग ने इस साल एलन मस्क के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा कमाई की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.